السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ کو جو میرا لاسٹ انٹرویو تھا شجاع نواز صاحب کے ساتھ پاک امریکہ تعلقات اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے جو انٹرویو تھا وہ کافی لوگوں کو پسند آیا، تو آپ سب کو بہت شکریہ۔ اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ عید کے بعد اور کچھ مزید انٹرسٹنگ اور ایکسکلوسیو انٹرویوز بھی آ رہے ہیں۔ تو آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا ایک اہم خبر کے بارے میں جو دی نیوز میں انصار عباسی صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سورسز کے حوالے سے بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تمام سیکٹر کمانڈرز اور آئی ایس آئی کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ سیاسی لوگوں اور سیاسی امور سے دور رہیں، اور انہوں نے اس بات کا بھی افسوس کا اظہار کیا کہ یاسمین جو راشد ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کی سرگرم لاہور کی اور پنجاب کا ان کو پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا ہے شفقت محمود کو ہٹانے کے بعد، تو بڑی سرگرم رکن ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ضمنی انتخابات جو اگلے ہفتے ہونے والے ہیں عید کے بعد، اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک سرونگ بریگیڈیئر ہے آئی ایس آئی کا، ان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انتخابات میں باقاعدہ طور پہ مداخلت کرنا شروع کی، اور عمران خان نے بھی اس چیز کا اپنے جلسے میں شاید ذکر کیا، ہفتے کے دن جو جلسہ ہوا اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ امپائر جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں، اس کے حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں ہروائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آرمی چیف کا جو ہے بیان، اب اس میں کوشش کروں کہ اس کا پتہ لگایا جائے کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور کیا اس حوالے سے کوئی فیصلہ باقاعدہ طور پہ ان رائٹنگ بھیجا گیا یا زبانی کہا گیا ہے کہ وہ جو جتنے بھی آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر ہیں اور ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے جو ہے سیاسی اراکین وغیرہ ہیں ان سے دور رہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی جو ساری ہسٹری رہی ہے اور موجودہ جو ہسٹری ہے، اس وقت جو حکومت موجود ہے اس کے دور میں بھی باقاعدہ طور پہ مداخلت کے شواہد موجود ہیں۔ آف کیمرہ ہمیں بہت سے لوگوں نے بتائے، اور آن کیمرہ آپ نے دیکھا کہ پارلیمان میں پی ٹی آئی کے منحرف جو رکن قومی اسمبلی ہیں اسلم بھوتانی جو گوادر سے ہیں، انہوں نے اس چیز کا ذکر 3 مرتبہ کیا کہ میں نے کوشش کی کہ احسن اقبال صاحب کو ذکر کیا، میں نے کہ مجھے جو ہے وہ میرا گوادر کا اسکیم جو ہے وہ شامل کیا جائے اس کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری جو اسکیم ہے میں نے کوشش کی، زرداری صاحب سے ذکر کیا، زرداری صاحب نے احسن اقبال صاحب سے بات کی، احسن اقبال نے نہیں مانی۔ میں نے پرائم منسٹر سے کیبنٹ کے سامنے یہ بات کی کہ وہ کیا جائے، جس پہ احسن اقبال صاحب جذباتی بھی ہو گئے اور وہ سارا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب نہیں سنی گئی تو میں نے پھر جو کال ٹیلی فون والے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو کال کی، تو بیسیکلی اشارہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر یا اس آفیسر کی طرف تھا جو ان معاملات کو دیکھ رہا ہے، جو اتحادی اراکین ہیں ان کو۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ان سے بات کی، اور اس کے بعد ان کی جو اسکیم تھی انہوں نے احسن اقبال سے بات کی اس آفیسر نے، اور اس کے بعد ان کی اسکیم کو پی ایس ڈی پی جو ڈیولپمنٹ ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر سال 2022 اور 23 کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک طرف آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور وہ نہیں کر رہے، اور انہوں نے اس افسوس کا بھی اظہار کیا ذرائع کے مطابق کہ جس بریگیڈیئر کا نام یاسمین راشد لے رہی ہیں وہ بریگیڈیئر تو کافی عرصے سے اسلام آباد میں موجود ہیں اور کئی ہفتوں سے، تو اس قسم کی بہرحال یہ تو خیر بڑا ایک لیم ایکسکیوز ہے کہ کیا اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ پورا پاکستان کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پہلی عمران خان کے حوالے سے نو کانفیڈنس موشن ہو رہی تھی تو انہوں نے موٹر وے کا رخ کیا اسلام آباد سے چھوڑ کے، تو جب موٹر وے پہ بھی پہنچے نہیں تھے، کشمیر ہائی وے پہ ہی تھے، تو آئی ایس آئی کے ایک سیکیورٹی آفیشلز کو ان کی کال آئی، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کل تو نو کانفیڈنس موشن ہے عمران خان کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جائیں آپ اپنا کام کریں، میں عمران خان سے میری بات ہوئی اور بس ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں اس بات کو۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ایک اور سینئر جو جنرل ہیں ان کی کال آئی ان کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کل تو ووٹنگ ہے، جس پر پی ٹی آئی کے جو سینئر جو کیبنٹ کے منسٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ میری عمران خان سے بات ہو گئی اور کل ووٹنگ جب ہوگی تو میں ووٹنگ تک آ چکا ہوں گا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس انداز میں چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اسلم بھوتانی صاحب کی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے کئی اراکین ہیں، اس طرح اعظم سوادی صاحب نے کہا کہ آرمی کا ایک میجر ہے
جو اس کی کال پہ جو ہے ایم کیو ایم ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو حقائق ہیں، اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوتا رہا، اس دور میں بھی ہو رہا ہے. تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب ادارے یہ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ادارے کس طرف ہیں. تو ہماری ہسٹری جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ خود کیا بتاتی ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے. تو دعا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے وہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے جہاں پہ جمہوری ادارے جو ہے وہ کمپرومائز ہوں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں جو ادارے ہیں کیا وہ نیوٹرل رہیں گے یا نہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.